बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नैयर अली और नैयर अली ऑफिशियल की आज की वीडियो इसलिए भी अहम है कि हम उस इलेक्शन कमीशन के सामने मौजूद हैं जहां पर अब से कुछ देर कबल फैसला सुनाकर इमरान खान को नाअहल करार दे दिया गया है इस टर्म के लिए। और ना सिर्फ ये कि नाअहल करार दे दिया गया है बल्कि उसके साथ साथ जो उनकी पार्टी हेड की हैसियत है वो भी ख़त्म कर दी गई है। इसके साथ साथ एक जो आज का जो फैसला है ये आइन के आर्टिकल 63(1)(p) के तहत जो है वो सुनाया गया है। और इस फैसले के बाद अब जो इमरान खान अभी हालिया इलेक्शन जीते हैं और 6 नशिस्तों पर उन्होंने कामयाबी हासिल की है वो भी मकमसे में पड़ गई है। और सुनने में यही आ रहा है कि उसका जो नोटिफिकेशन है वो भी रोके जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से। लेकिन यहाँ पर एक अहम बात जो कि सबके लिए सवाल है कि ये जो फैसला है इसका तहरीक इंसाफ की सियासत पर क्या असरात इसके मुरतब होंगे, जो आने वाला सियासी मंजरनामा है पाकिस्तान का आइंदा दिनों में वो क्या होगा और उस पर उसके क्या असरात नज़र आएंगे। लेकिन फ़ैसले की जो मेरिट्स हैं उन पर हम बात करेंगे। जहाँ ज़ेब अब्बासी जो हैं वो कोर्ट में मौजूद थे, जो कानूनी मामलात हैं उन पर गहरी नज़र रखते हैं, उनसे जानते हैं। अब्बासी साहब, आप अंदर मौजूद थे, 5 रुकनी बेंच का जो एक मुत्तफ़िका फ़ैसला है वो सामने आया है, तो अब आगे क्या देख रहे हैं आप? ये जो फैसला है इसको तो तहरीक इंसाफ अभी भी नहीं मान रही। देखें, पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान ये होता है कि एक फ़रीक उस फैसले से खुश होता है और एक उससे एग्री नहीं करता और उसके लिए अपील का हक़ भी मौजूद होता है। अब इस फैसले के असरात क्या होंगे अगर हम पनामा केस को और उसके बाद पनामा केस के बाद बनने वाले जो हालात हैं अगर उसको सामने रखें तो इमरान खान न सिर्फ डिस्क्वालीफाई हुए हैं फॉर इस असम्बली की टर्म, उसके साथ साथ उनको पार्टी सदारत से भी हाथ धोना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच ये फैसला कर चुका है कि जो शख्स रुकन कौमी असम्बली मुंतखब नहीं हो सकता वो पार्टी सदारत भी नहीं कर सकता। और ये नवाज शरीफ वाले मामले में हमने देखा है। नवाज शरीफ वाले केस में सुप्रीम कोर्ट होल्ड कर चुकी है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने उस फैसले में ये भी लिखा है कि जो शख्स बादशाह बनने का अहल नहीं है वो बादशाह घर भी नहीं बन सकता। यानी जो किंग बनने का के लिए अहल नहीं है वो किंग मेकर कैसे हो सकता है? वो किंग मेकर भी नहीं हो सकता। तो इमरान खान न सिर्फ डिस्क्वालीफाई हुए हैं बल्कि पार्टी सदारत से भी अब उनको हाथ धोना पड़ेगा उस वक्त तक जब तक इलेक्शन कमीशन का ये डिक्लेरेशन फील्ड में रहेगा। अच्छा, ये बताइएगा कि अब तहरीक इंसाफ ने जो है वो आइंदा का लाएअमल तरतीब देना शुरू कर दिया है। अब जो कानूनी लाएअमल है उनका एक इजलास इस वक्त बनी गाला में शुरू हो चुका है जिसमें वो आइंदा का लाएअमल तैयार करेंगे। एक और चीज़ जिसकी अभी आज के फैसले के हवाले से वजाहत ज़रूरी है वो ये है कि ट्रायल कोर्ट में जो है वो मामला भेजा गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, वो क्या मामला है? देखें, ये बिल्कुल अगर ये डिटेल रीजनिंग में ये चीज़ आती है तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। इसकी वजह ये है कि अगर हम थोड़ा सा माजी में चले जाएं तो पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) का बराह रास्त इस्तेमाल किया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम 184(3) में बराह रास्त एज अ ट्रायल कोर्ट पावर यूज़ करके हम ये तय कर सकते हैं कि पब्लिक ऑफिस होल्डर ईमानदार है, उसके जो अमल है उसमें शफाफियत है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे इमरान खान के लिए खुशनसीबी आप कहें वो ये है कि इमरान खान को इलेक्शन कमीशन अगर ये कह दे कि हम ये मामला मज़ीद ट्रायल के लिए ट्रायल कोर्ट भेज देते हैं और अगर तो फिर एक ट्रायल कोर्ट का फोरम, फिर हाई कोर्ट का फोरम, फिर सुप्रीम कोर्ट का फोरम, तो 3 मुख्तलिफ फोरम्स इमरान खान को मिल जाएंगे। अब अगर ट्रायल कोर्ट ने ट्रायल के बाद ये डिक्लेरेशन दे दिया कि इमरान खान ने वाकई हक़ाइक़ छुपाए हैं और नॉमिनेशन पेपर्स में जो तोशा खाना के पैसे थे वो ज़ाहिर नहीं किए, तो फिर ये मामला 63(1)(p) तक नहीं रुकेगा, फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा 62(1)(f) पे और 62(1)(f) पे के लिए डिक्लेरेशन ज़रूरी होती है। तो जब डिक्लेरेशन दे दिया गया तो फिर नाअहली की मियाद सुप्रीम कोर्ट तक अगर वो अपील रहती है तो फिर वो ताहयात होगी। इमरान खान जब तक ये इलेक्शन कमीशन का डिक्लेरेशन मौजूद है उस वक्त तक पार्टी सदारत से भी गए हैं और उसके साथ साथ जब तक ये डिक्लेरेशन मौजूद है उस वक्त तक इमरान खान जो है वो डिस्क्वालीफाई भी हो गए हैं और जो 6 नशिस्तें उन्होंने जीती हैं उसके ऊपर अब कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हो सकता और 6 नशिस्तों पे इमरान खान जीते हैं लेकिन 7 से डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। तो अब इसमें दोबारा बाई इलेक्शन होगा। ठीक है, यानी अभी तक जो है जब ये इलेक्शन लड़ा जा रहा था 6 नशिस्तों पे तो उस वक्त तक ये था कि इमरान खान जो है वो खुद भी रुकने कौमी असम्बली थे और उनका इस्तीफ़ा जो है वो मंजूर नहीं हुआ था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 6 मज़ीद नशिस्तों पे इलेक्शन लड़ लिया था। तो अब मजमूई तौर पर 7 नशिस्तें जो हैं वो खाली हो गई हैं। हर तरफ जो है वो अफरा तफरी का आलम है, सिक्योरिटी की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है
اور نہ صرف نااہل قرار دیا گیا بلکہ اس ٹرم کے لیے جو ہے وہ نااہل قرار دیا گیا ہے. اور ہمارے ساتھ یہاں صدیق جان موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. صدیق, فیصلہ خلاف آ گیا ہے خان کے, آگے کیا ہوگا؟ دیکھیں ابھی تو ہر آنے والے منٹ کے ساتھ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں یہاں تحریک انصاف کے کارکنان احتجاج کر رہے ہیں اور وہ دھرنا دے کر بیٹھ گئے ہیں یہاں پر. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ پریزنر وینز جو ہے میری اطلاع ہے کہ منگوا لی گئی ہیں اور شاید ان کو یہاں سے ہٹا دیا جائے اور گرفتار کر لیا جائے. آپ نے آج دیکھا کے پی کے پولیس اور اسلام آباد پولیس کے درمیان جو تصادم ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا. تو پولیس کے درمیان تصادم تھا؟ ظاہر ہے وہ تو صالح محمد کے ان کے جو ایم این اے ان کے گارڈ نہیں تھے؟ نہیں, ان کے گارڈ تھے, کے پی کے پولیس کے اہلکار تھے اور اسلام آباد پولیس سے ان کی لڑائی ہوئی اور کافی ان پہ تشدد کیا اسلام آباد پولیس نے. اور یہ ساری جو ہے وہ صورتحال ہے. تو آپ اس ساری صورتحال میں دیکھیں ملک کس طرف جاتا ہے. ظاہر ہے فیصلہ کرنے والے تحریک انصاف کا آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہے؟ تحریک انصاف کا آئندہ کا لائحہ عمل کچھ کہنا قبل از وقت. اس وقت پی ٹی آئی کا وہاں پہ اجلاس جاری ہے بنی گالہ میں اور اس اجلاس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ تحریک انصاف کا لائحہ عمل کیا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ فیصلے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ پارٹی کے سربراہ بھی نہیں رہیں گے, تو آپ نے بھی فیصلہ ہمارے ساتھ اندر بیٹھ کے سنا ہے, تو یہ جو 63(1)P ہے یہ کیا وضاحت کرواتا ہے؟ نہیں دیکھیں, میرا نہیں خیال وہ 62(1)F کے تناظر میں ہے. اس فیصلے کو دوبارہ جائزہ لینا ہوگا. ابھی یہ چیزیں ہیں ظاہر ہے ابھی کیونکہ ڈیٹیل جو ریزنز ہیں وہ میں نے نہیں دیکھی, ابھی جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ میں نے نہیں دیکھا, تو اس لیے جو ہے وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ملک انارکی کی طرف جائے گا؟ احتجاج جو کہ تحریک انصاف کی طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے فیصلہ ہے تب سے ہی جاری ہے, تو اب آگے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ 1 گھنٹے بعد صورتحال کیا ہوگی, 1 منٹ بعد صورتحال کیا ہوگی. کیا لانگ مارچ کی کال بھی ساتھ ہی دے سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ لانگ چیلنج کرنے کا تو کہہ دیا ہے پی ٹی آئی کی چیلنج کرنے کے, لیکن لانگ مارچ اس کے ساتھ نہیں اناؤنس کریں گے, مجھے نہیں لگتا. تھینک یو سو مچ صدیق. صدیق جان ہمارے ساتھ موجود تھے. میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں آپ کو جو یہاں کے براہ راست مناظر ہیں وہ دکھا سکوں, اور یہاں پر اس وقت اگر آپ کو یہ میں مناظر دکھا سکوں, یہاں پر تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ اس وقت یہاں پر بیٹھ گئے ہیں دھرنا دے کر الیکشن کمیشن کے سامنے, اور ان کا کہنا یہی ہے کہ وہ یہیں بیٹھیں گے جب تک کہ جو ہے وہ کوئی بھی مزید آگے کا لائحہ عمل جو ہے وہ تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے نہیں دیا جاتا. عمران تیرے جانسار بے شمار بے شمار, عمران تیرے جانسار بے شمار بے شمار, عمران تیرے جانسار بے شمار بے شمار. ہم چین کے لیں گے آزادی, ہم چین کے لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اگر آج کی مجموعی صورتحال بتاؤں تو ہم نے دیکھا کہ آج جو ہے وہ ایک بڑی لمبی چوڑی اسٹرگل ہم نے دیکھی. تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ یہاں موجود تھے. صبح سے ہی سیکیورٹی بڑی ہائی الرٹ تھی, لیکن جو ہی فیصلہ آیا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نعرے بازی بھی شروع ہو گئی, اور اس کے بعد دو بدو تحریک انصاف کے کارکنان اور نون لیگ کے جو کارکنان ہیں وہ آمنے سامنے نظر آئے, اور پھر ایک موقع پر پولیس اور تحریک انصاف کے کارکنان کے درمیان میں ہم نے ہاتھا پائی کے مناظر بھی دیکھے. تو یہ سارے مناظر دیکھنے کے ساتھ ساتھ جو نعرے بازی تھی وہ بہت شدید تھی, اور اس وقت ہم نے دیکھا کہ نعرے بازی بہت شدید ہو گئی جس وقت تحریک انصاف کے کارکنان جو الیکشن کمیشن کے سامنے موجود تھے, اور اس وقت اسی اثنا میں جو نون لیگ کے عطا تارڑ ہیں, نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں, وہ جب یہاں پہنچے الیکشن کمیشن کے سامنے تو اس وقت جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ زیادہ نعرے بازی ہوئی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پولیس جو ہے وہ بھی ہمیں متحرک دکھائی دی, اور انہوں نے منتشر کرنے کی کوشش کی, پش بیک کرنے کی کوشش کی. وہ خاردار تار جو کہ ایک باؤنڈری کے لیے لگائی گئی تھی الیکشن کمیشن کے سامنے, وہاں سے تحریک انصاف کے کارکنان کو دور رکھنے کی کوشش کی گئی, لیکن اس میں جو ہے وہ کسی حد تک ناکام دکھائی دی ہمیں پولیس. اس میں اسلام آباد پولیس بھی تھی اور پنجاب پولیس بھی تھی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہاں پر تحریک انصاف کے کارکنان ہمیں دھرنا دیے ہوئے بھی دکھائی دیے, اس دوران بھی انہوں نے نعرے بازی کی. اور اگر یہ مناظر میں ابھی آپ کو دکھا سکوں تو اس وقت بھی تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں وہ کچھ یہاں پر موجود ہیں, اور وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جب تک کہ پارٹی کا آئندہ کا لائحہ عمل جو ہے وہ طے نہیں ہو جاتا تب تک جو ہے یہ سارے معاملات جاری رہیں گے. اور اب یہاں پر جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ خواتین جو کچھ کارکنان ہیں وہ بھی موجود ہیں. یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ آپ کی جانب سے جو ہے وہ یہاں پر رد عمل نظر آیا ہے, تو اس رد عمل پہ اب آگے کا لائحہ عمل کیا ہے؟ دیکھیں بیسکلی الیکشن کمیشن کا جو آج کا ڈیسیژن تھا وہ ایک صریحاً میں اس کو کہوں گی کہ مذاق ہے کہ آپ ایک کرپٹ ٹولہ
اور ایک ایسا لیڈر جو صرف اور صرف اس ملک کے اور اس کی عوام کے لیے ان کا علم لے کے کھڑا ہوا ہے. آپ نے ان کو ایکول کرنے اور بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے کہا جی عمران خان کا جرم کیا ہے جو آپ کو اس کو نہل کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی عمران خان کا جرم یہ ہے کہ یہ ہر الیکشن میں اکیلا جیت جاتا ہے. آج تو یہ مذاق ہے کہ عمران خان کو صرف اس لیے آپ نے سیاست سے بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے ہم جیت نہیں سکتے. آپ ڈرپوک ہیں, آپ بزدل ہیں, آپ چور اور لٹیرے اور ڈاکو تو تھے ہی. اب آپ نے ثابت کیا کہ آپ چور آپ تھے, آپ بزدل بھی ہیں, کیونکہ آپ یہ بتائیے گا کہ اب کا امپائر کھڑا کر کے میچ فکس کر کے میچ جیتنے کے عادی ہے. اور آج بھی آپ نے اسی طرح کیا, کیونکہ یہ الیکشن کمیشن آپ کے گھر کی لونڈی ہے, آپ سے ڈکٹیشن لے کے نکلتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بتائیے گا کہ اب آگے کیا لانگ مارچ کا اعلان ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہیں آپ اس کے بعد, یا احتجاج کا دائرہ کار جو الیکشن کمیشن تک ہی رکھیں گی آپ؟ نہیں, انشاءاللہ ہم لانگ مارچ کی ڈیٹ ویری سون خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ دے رہے ہیں, لیکن اس ڈیسیژن کے بعد اب تو بہت ہی نزدیک ہے, کیونکہ ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں اور یہ ہمارا حق ہے. ہم اس ملک کو اس چوروں اور لٹیروں سے آزاد کرانے کے لیے یہاں نکلے ہیں, اور انشاءاللہ ہم تب تک سڑکوں پہ ہیں جب تک یہ ملک ہم ان لٹیروں سے آزاد نہیں کروا لیتے. ٹھیک ہے, یہاں پر تحریک انصاف کی کچھ مزید کارکنان بھی موجود ہیں, لیکن ہم آپ کو یہ بتائیں کہ یہ تمام کارکنان جو ہے یہ اس ایک امید پر یہاں پر موجود ہیں کہ وہ نہ صرف یہ کہ احتجاج ریکارڈ کرائیں گے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو کارکنان ہیں وہ آنے والا جو لانگ مارچ ہے اس کی تیاری بھی کر رہے ہیں, اور ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہی خان صاحب اعلان کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی جو ہے جو لانگ مارچ کے لیے یہ لوگ تیار ہیں. لیکن ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ بنی گالہ میں اجلاس شروع ہو چکا ہے, اور آئندہ کے نہ صرف یہ کہ جو قانونی ٹیم ہے وہ آئندہ کا لائحہ عمل تیار کر رہی ہے, اور اب ہائی کورٹ میں اپیل کرنی ہے, ٹرائل کورٹ میں کب جانا ہے, یہ سارے لائحہ عمل طے کیے جائیں گے. بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ احتجاج کس سطح پر ہونا ہے, کیونکہ اس سے پہلے سے ہی تحریک انصاف کے جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ ٹویٹر پر اپنے پیغامات میں یہ اندیا دے چکے ہیں کہ اگر فیصلہ ان کے خلاف آیا تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ احتجاج ہوگا, اور ملک گیر احتجاج ہوگا. اب وہ ملک گیر احتجاج کب شروع ہوتا ہے اس کا فیصلہ آج جو ہے وہ کیا جائے گا تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ کی طرف سے. دوسری طرف پی ڈی ایم کا اجلاس بھی جاری ہے, اور وہ بھی یقینی طور پر جو ملک کی موجودہ مجموعی صورتحال ہے اس فیصلے کے بعد جو ان کو سامنا کرنا پڑے گا, آخر رانا ثناء اللہ کتنے تیار ہیں اور جو حکومت ہے وہ اس احتجاج کا سامنا کرنے کے لیے کتنا تیار ہیں. ان سب کے معاملات جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے اپڈیٹ ان کی رکھتے رہیں گے. دیکھتے رہیے گا نیر علی آفیشیل. اللہ حافظ.